یہ ہماری سیٹس جو ہماری 110 ممبرز کی تھی یہ کیسے ان کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں؟ جیتے ہم ہیں اور ان کو کس بنیاد پر رہنے کا؟ ہم اگر ہمارا حق نہیں دیتے تو یہ تو ہمارے اس میں بھی ہے، پھر ہمیں چھیننا بھی آتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو کرش کر دیں گے، اس طرح کہنے سے کرش نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور پولیٹیکل ٹریننگ کے ساتھ جہاں آئے ہیں، ہم ایسے نہیں ایک نظریے کے ساتھ آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس نے ہمیں خوف سے نکالا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو انصاف دینا چاہیے۔ ہم چاہتے تھے کہ جو بھی ہمارا احتجاج ہے قانونی بھی ہو اور ریکارڈ بھی کیا جائے۔ ساتھ جیسے آئی پی پی کو انہوں نے پتہ نہیں ان کی سیٹیں کون سی تھی لکھا ہوا ہے، مگر لیڈی سیٹس ان کو 2 دے دی گئی، اس پہ ہم نے کیا اور ہم اس میں شریک بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ہم نے بطور احتجاج ریکارڈ کروا کر اس میں ہم نے شامل بھی ہوئے ہیں اور ہم نے اس پہ آئین کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اور جو ہماری پی ٹی آئی اور یہ ہماری کونسل جو تھی سنی اتحاد کونسل کا تھا، جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، اس پہ ہم نے وہاں ان کو لکھ کے بھی دیا ہے اور انڈر پروٹیسٹ ہم نے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ جو الیکشن بھی ہے یہ غیر آئینی ہے اور اس میں کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو ان کو لکھ کر دے دیا، لیکن پریزائڈنگ آفیسر کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، جس طرح کل اسپیکر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کیا۔ ہائی کورٹ سے یا کسی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اعتراض ہوتا ہے کسی ووٹ پر تو وہ آپ ادھر الیکشن کمیشن نہیں جاتے ہیں یا ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہیں جاتے ہیں، آپ پریزائڈنگ آفیسر کو کہتے ہیں کہ ہی شوڈ بی ریفرینڈ، اس کو روکا جائے۔ جو ہمارا آئینی قانونی طریقہ تھا اس میں ہم نے کیا ہے۔ باقی یہ جس طریقے سے یہ بلڈوز کر رہے ہیں ایسے نظام چلتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہم ان کو کیوں ایسے فری پیسج دے دیں؟ ان کو کیوں ایسے جانے دیں؟ ان کو احساس ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ابھی چیئرنگ کراس پہ چلے جائیں، 100 ممبر 110 بیٹھے ہیں ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن پہ بھی، الیکشن کمیشن کوئی رول آرٹیکل 51 کے تحت ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کریں، کیونکہ یہ تو چلے انہیں کر لیا کہ یہ نہیں ہماری سیٹس ہو رہی۔ یہ ہماری سیٹس جو ہماری 110 ممبرز کی تھی یہ کیسے ان کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں؟ جیتے ہم ہیں اور ان کو کس بنیاد پر رہنے کا؟ اس پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا ایک لفظ آتا ہے، اس میں یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اگر ہمارا حق نہیں دیتے تو یہ تو ہمارے اس میں بھی ہے، پھر ہمیں چھیننا بھی آتا ہے۔ اچھا یہ اگر آپ کے ووٹ تسلیم نہ بھی کیے جائیں، جو یہ 25 حلف لیے ہیں ان کو اگر مائنس بھی کر دیے جائے تو آصف علی زرداری فرض کریں پھر بھی صدر بن جاتے ہیں، تو کیا آپ ان کو صدر تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ تو بات کی بات ہے تسلیم کسی کرنا، مگر اس کے صرف یہ 24 یہ سیٹیں جو کر رہے ہیں اس کا یہاں پر امپیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ آگے آپ کو جا کے سینٹ کے الیکشن پہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں گے سینٹ میں جب پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا آئے گا تو ریزرو سیٹس بھی جو اس میں آتی ہیں، اسپیشل سیٹس آتی ہیں جیسے ٹیکنوکریٹس کی ہیں یا لیڈیز کی ہیں، یہ انہوں نے اس کے لیے بھی یہ جگہ ہے۔ اسی طرح 2 سال پہلے بھی اسی اسمبلی میں ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا مفاہمانہ کوئی کوششیں ہو سکتی ہیں ہاؤس کو چلانے کے لیے؟ کوئی اچھا ماحول دیکھیں، ہم ماحول کو ہمیشہ اچھا چلاتے ہیں، ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو نہیں سمجھ آتی، اندر ہمیں نہیں حق ملتا تو کیا ہم اس کا آپ کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ جیسے کل انہوں نے قرارداد پیش کی تھی تو کیا یہ 44 سال بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہ یہ غلط فیصلہ تھا؟ اگر آج عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، چودھری اعجاز صاحب کو، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ہماری ڈاکٹر لیڈیز بھی ہیں، اگر ان کو آج یہ 4 سال بعد کہہ دیں کہ ان پہ غلط کیا، ان کو غلط غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رکھا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ڈیلے جسٹس از ڈینائل جسٹس۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ابھی ملنا چاہیے، ان کو فل فور طور پر جیسے یہ کہتے ہیں ماحول بہتر ہو، ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے ایک ایم پی ہیں شاہد رضا صاحب، ان کے ایک ہی دن کی احتجاج پہ 3 مختلف تھانوں میں پرچے دے دیے گئے ہیں۔ اس پہ ہم اگر تحریک استحقاق لائیں گے تو اس کو ہمارا ایک آئینی حق ہے۔
اس لیے ان کو چاہیے ان کے رویے سے اور ان کے کردار سے ہم ثابت کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو کرش کر دیں گے، اس طرح کہنے سے کرش نہیں ہوتے ہیں. ہم جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور پولیٹیکل ٹریننگ کے ساتھ جہاں آئے ہیں. ہم ایسے نہیں، ایک نظریے کے ساتھ آئے ہیں. عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس نے ہمیں خوف سے نکالا ہے، انہوں نے ہمیں شعور دیا ہے. اور خاص طور پر میرا خیال ہے جتنے بھی آپ اس سے پہلے کسی کو فارم 45 47 کا نہیں پتا تھا وہ بھی بتا دیا ہے. رانا صاحب یہ بڑی امید ہے کیونکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ آصف علی زرداری جو ہے مقامت کے بادشاہ ہیں، تو اگر وہ صدر بنتے ہیں تو کوئی امید ہے کہ ان کے صدر آنے یہ تو آنے والے وقت پہ میں کوئی پیشین گوئی تو نہیں کرتا. یہ وقت آئے گا. میں نے ایک فکرہ کہا ہے کہ آپ کے ایٹیچیوڈ اور جو رویہ ہے ہمارا پھر بھی موقف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیا ہے، جب چیزیں سامنے آئی ہو اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب کیسے یہ کل کو تھیلے کھولتے ہیں، اس کا فرینزک ہو سکتا ہے. ایک ہی آدمی نے اگر 2,000 انگوٹھے لگائے ہیں تو کیا اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی. اس لیے ہمیں یہ ہے کہ آپ کی پل ڈیٹ جتنی ہیں، دوسری یہ ہماری کیا ان کو کہتے ہیں ہم NGOs وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دیز ور ناٹ فری اینڈ فیئر الیکشن. اور جس معاشرے میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں آپ کو فیئر ٹرائل نہیں ملتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تقریباً 250 دنوں سے اندر ہے اور مین لیڈرشپ اندر ہے اور عدلیہ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا. الیکشن ٹریبیونل سینس میں بھی وہ ہر چیز کو واپس بھیج دیتے ہیں. لیکن آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کو امید صرف عدلیہ سے ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا دیکھیں، جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہ کبھی معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. کیا ہم ان کو عدلیہ کو چھوڑ کر سڑکوں پر کر رہے ہیں؟ احتجاج ہمارا حق ہے، مگر ہم پھر بھی توقع کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے 45 سال بعد ایک فیصلہ کیا ہے، یہ خدا را ابھی فیصلہ کریں اور ہمیں حق دیا جائے اور انصاف پر مبنی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی فیصلہ آباد، ابھی ہمارے ایک فاضل رکن تھے، وہ آج تک کبھی گئے ہی نہیں ہے فیصلہ آباد. اس کو 9 مئی کے اس میں اس کو بھی وہاں فٹ کیا ہوا ہے. اس لیے انصاف وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آئے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو انصاف دینا چاہیے. ہم نہیں، ایک 45 والے ہیں، ایک 47 والے ہیں. ہم اصل الیکٹ ہو کے آئے ہیں. یہ نہیں، اسمبلی ہماری یہ ہے، یہ اصل ہماری ہے. یہ رائے ونڈ میں علیحدہ بنا لیں. اچھا یہ بتائیے کہ جاج چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہوئے لیکن ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کیا کہتے ہیں؟ اس پہ غلط ہے. ان کا ایک جمہوری حق ہے. ہمارے ایک سینیٹر ہیں، ان کو لے کے جانا چاہیے تھا، ان کا ووٹ ہونا چاہیے تھا. انہی رویوں سے کی تو بات کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، احمد رشید صاحب ہیں، ان کو فری پیسج دیں، وہ الیکٹڈ لوگ ہیں. اگر آپ نے جھوٹا، آپ کو ہو سکتا ہے کل میرے پہ بھی یہ بنا ہو، میری جگہ کوئی اور یہاں پر آپ کو میڈیا ٹاک کر رہا ہو، تو اس لیے ہماری آواز